الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. اب تک کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید سمجھ نہیں آئی. یعنی جنگ کے حوالے سے انہوں نے جنگ تو شروع کر دی، مگر جنگ کے نتائج کیا ہوں گے اس بارے میں اندازے اور تخمینے غلط ثابت ہوئے. وائٹ ہاؤس اور ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندازے بالکل ہی غلط ثابت ہو گئے ہیں. کچھ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی اداروں نے یا اسرائیل کی جانب سے یقین دلایا گیا تھا امریکہ کو کہ خمینی کے بعد ایرانی گھٹنے ٹیک دیں گے اور اس کے بعد ہم رجیم چینج کر سکیں گے، صورتحال بڑی کنٹرول میں آ جائے گی. لیکن ایسا ہوا نہیں، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہو گیا. ایران نے اس کے بعد زیادہ بری طرح اٹیک شروع کر دیے اور بہت بڑے پیمانے پر کیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہوا. امریکہ کا بہت بڑا جنگی نقصان ہو گیا ہے اور یہ امریکی تاریخ کے اندر بدترین ٹائم چل رہا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں، طاقت کا موازنہ کریں تو اس نقطۂ نظر سے امریکہ کوئی رشیا کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ نہیں لڑ رہا یا کوئی بہت بڑی طاقت کے ساتھ نہیں لڑ رہا. نہ اس کی لڑائی اس وقت کوریا کے ساتھ ہے. امریکہ لڑ رہا ہے ایران کے ساتھ، جس کے پاس اپنی کوئی ایئر فورس بھی نہیں ہے. لیکن جو نتائج ہیں وہ بہت بھیانک ہیں. امریکہ کے اندر بھی احتجاج شروع ہو گیا ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کی وجہ سے. تو الگ الگ طرح کے لوگ ہیں. امریکہ میں ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، امریکہ کے حق میں بھی، امریکہ کے خلاف بھی. تو وہ پاکستان جیسی صورتحال وہاں پہ نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی اس وقت احتجاج ہو رہا ہے. آیت اللہ خمینی کی ایک حکمت عملی جو ہے ان کی شہادت سے پہلے وہ بڑی کام آئی ایران کے. انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ تمام جو اہم لوگ ہیں وہ اپنے چار جانشین مقرر کریں اور وہ یہ بتائیں کہ میرے بعد اگر کچھ ہو گیا تو یہ ذمہ دار ہے، انہیں کچھ ہو گیا تو پھر فلاں ذمہ دار ہے، اور اگر انہیں کچھ ہو گیا تو پھر فلاں ذمہ دار ہے. اور جو لوگ بھی جس وقت ڈیوٹی پہ ہوں وہ اپنے اگلے جانشین اسی طرح مقرر کرتے جائیں تاکہ کسی وقت بھی لڑائی کی صورت میں ایران میں قیادت کا فقدان نہ ہو. اب یہ حکمت عملی کام کر رہی ہے. حالانکہ امریکہ نے، اسرائیل نے بہت ساری قیادت قتل کر دی، شہید کر دی ایران کی، لیکن اس کے باوجود انہیں متبادل لوگ مل جاتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جنگ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اب صورتحال امریکہ کے لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا شرمندگی والی ہے. وہ اس لیے کہ کویت میں امریکی طیارے گر گئے ہیں. امریکہ نے جو اب تک تسلیم کیا ہے وہ تعداد 3 ہے. 3 F-15 طیارے امریکہ کے، بڑے شاندار طیارے ہیں، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے کہ برانڈ نیو بیوٹیفل پلینز. تو اسی طرح جو امریکہ کے برانڈ نیو بیوٹیفل پلینز ہیں وہ وہاں پہ کویت میں گر گئے. اب اس میں الگ الگ طرح کی اطلاع آ رہی ہے. شروع میں یہ دعویٰ کیا گیا کیونکہ رشیا نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی، روسی میڈیا نے بتایا تھا، انہوں نے انٹرسیپٹ کر دیا تھا کہ کویت میں امریکی لڑاکا طیارے گر گئے ہیں. پہلے ایک طیارے کا پتہ چلا، پھر پتہ چلا کہ زیادہ طیارے گر گئے ہیں، لیکن ابھی امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ ان کے 3 طیارے گرے ہیں. اس سے زیادہ امریکہ ابھی مان نہیں رہا. جبکہ جو ایران ہے اس کا دعویٰ یہ کہ انہوں نے زیادہ نقصان کیا ہے. اب یہ طیارے گرے کیسے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. کویت کی جو وزارت دفاع ہے انہوں نے یہ کہا کہ صبح کے وقت امریکہ کے متعدد طیارے گر کر تباہ ہو گئے. اب یہ کویت کی وزارت دفاع کے ترجمان کی جانب سے یہ سوشل میڈیا پہ بتایا گیا کہ متعدد امریکی فوجی طیارے گر کر تباہ ہو گئے ہیں. اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے طیارے گر کر تباہ ہوئے. اب امریکہ نے تو 3 کہا ہے، انڈیا بھی نہیں مانتا ان کے کتنے گرے. تو جن کے گرتے ہیں وہ زیادہ تو مانتے نہیں ہیں، لیکن 3 طیارے تو مانے ہیں. اس کے علاوہ کچھ 6 پائلٹ ہیں اور ان میں سے 3 پائلٹس کو ان کی تصویریں بھی آ گئی ہیں جن کو کویت کی عوام نے پکڑ لیا. بلکہ ڈنڈے کے بلبوتے پہ ایک کویتی شخص نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اس نے قابو کر لیا ایک امریکن پائلٹ کو اور گاڑی کی ڈکی میں اس کو ڈالا ہوا ہے امریکن پائلٹ کو. یہ ویڈیوز بھی آ گئی ہیں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اب سوشل میڈیا پہ ہر طرف وائرل. یہ جو عوام ہیں عرب ممالک کے، ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں یا جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ عوام ساتھ کھڑے ہیں. ان کی ہمدردیاں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ان کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں. یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے کہ جو عرب حکمران ہیں ان کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ویسے نہیں ہیں. وہ سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ کو اور اسرائیل کو، اور اڈے بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں. لیکن جو عوام ہے وہ بالکل ایک الگ طرح سوچتی ہے. اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے بجائے اس کے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں. تو یہ فرق تو ہے. کویت میں امریکی سفارت خانہ جو ہے اس کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے. اب یہ جو امریکی طیارے گرے اس پہ امریکن موقف بھی آیا. وہ یہ کہتے ہیں یہ فرینڈلی فائر ہوا ہے. فرینڈلی فائر کیا ہوتا ہے بس آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کویت کا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا تھا اور امریکی طیارے گر گئے اس کی وجہ سے.
جبکہ کچھ میڈیا سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران نے کیا. ایران یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایران کے پاس زمین سے فضا میں مار کرنے والے ہتھیار تو ہیں, ان کی اپنی ایئر فورس تو نہیں ہے, لیکن زمین سے فضا میں مار کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کچھ ڈرونز گرائے ہیں, لیکن یہ چیزیں, کیونکہ جنگ میں سب سے پہلا قتل جو ہوتا ہے وہ سچ کا ہو جاتا ہے, تو دونوں طرف سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی جاتی ہے, اپنے نقصان کو کم اور دشمن کے نقصان کو زیادہ دکھایا جاتا ہے, اور یہ صورتحال ابھی چل رہی ہے, ابھی تک چل رہی ہے. ناظرین, میں نے جیسا کہ کہا کہ امریکہ کے اندازے غلط ثابت ہو گئے, اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ ایران نے کہہ دیا ہے. دیکھیں, ایران کے اوپر بڑے خوفناک حملے ہو رہے ہیں. جو مختلف عالمی اداروں کی رپورٹیں ہیں, یا جو میڈیا رپورٹس ہیں, یا دفاعی تجزیہ کار جو چیزیں بتا رہے ہیں ڈیٹا اکٹھا کر کے, ان کا یہ کہنا ہے کہ 200 کے قریب جنگی جہازوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا, اور ان کی اپنی کوئی ایسی ایئر فورس ہے نہیں. اب ایران کے اوپر 200 کے قریب جنگی جہازوں نے حملہ کیا, اسرائیل کے اور امریکہ کے, اور یہ ہتھیاروں سے لیس تھے. 31 صوبوں میں سے 24 صوبوں کے اوپر اٹیک کیا گیا, اور لگ بھگ 1000 مقامات پہ اٹیک کیا, 1000 حملے کیے گئے, اور بہت بڑے حملے کیے گئے. ان میں سویلین کیجویلٹیز بہت بڑی تعداد میں ہوئی ہیں. ایران میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں, لیکن عالمی میڈیا ویسے رپورٹ نہیں کر رہا. لیکن جو ایران کی جوابی کارروائی ہے وہ ہر طرف رپورٹ ہو رہی ہے. اب ایسے میں جب ایران کے اوپر اتنے شدید اور تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں, اور دنیا کے باقی ممالک بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں, جرمنی, فرانس اور برطانیہ کے بھی بیانات آ چکے ہیں, خلیجی ممالک اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی واپس ایران کے اوپر اٹیک کریں گے کیونکہ ایران ہمارے ملک کے اندر امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں ایران کو مذاکرات کی طرف جانا چاہیے تھا, لیکن اندازے غلط ثابت ہو گئے. ایران نے مذاکرات کی پیشکش ہی مسترد کر دی. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں, ایران اب مذاکرات کی طرف نہیں جانا چاہتا. بلکہ ایران کی وزارت دفاع نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ جنگ کب ختم ہونی ہے, کیونکہ جنگ کا آغاز امریکہ اور اسرائیل نے خود کیا تھا. اور آیت اللہ خمینی کی شہادت کے بعد ایرانیوں کے جذبات اب کسی اور لیول پہ ہیں. اب یہ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لارنجانی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایران واشنگٹن سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. یعنی یہ اب ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں جی بات چیت کر لیتے ہیں, آ جاؤ جوہری تنازع کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, ہم بات چیت کرتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بات نہیں کرتے. اور دیکھیں, امریکہ کی فرسٹریشن بڑھتی جائے گی. میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سارا کچھ جلدی ریپ اپ کرنا پڑے گا, وہ لمبی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس سے خلیجی ممالک کا اور امریکہ کے اتحادیوں کا بہت نقصان ہوگا. نقصان کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں بھونچال آ گیا ہے. لوگوں کے اربوں ڈالر ڈوب گئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے. تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں لگاتار بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. 10% اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں تیل کی قیمتوں میں, اور مزید 20 سے 25% اضافہ ہو سکتا ہے. جو یورپین گیس ہے اس کی قیمتوں میں 28% اضافہ ہو گیا 24 گھنٹے کے اندر. اور وجہ یہ ہے کہ گیس کی سپلائی جو خلیجی ممالک ہے وہاں سے بند ہو گئی ہے, اور 3 جو بحری جہاز ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے آبنائے ہرمز میں. اور اس کے علاوہ جو 150 کے قریب ٹینکرز ہیں جو آئل لے کر جاتے ہیں پانیوں میں, وہ خلیجی پانیوں کے اندر ساحلوں کے اوپر وہ لنگر انداز ہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تو ہم ٹریول کریں, جبکہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کیا ہوا ہے. اب یہ ساری چیزیں نا خلیجی ممالک برداشت نہیں کریں گے, اور عالمی منڈی کے اندر بھونچال آئے گا, کاروبار کو بہت نقصان پہنچے گا, اور جو مالی نقصان ہے امریکہ کا, یورپ کا, وہ بڑھتا جائے گا, حتیٰ کہ خلیجی ممالک کا بھی. یہ آبنائے ہرمز کیا ہے, ذرا یہ آپ تصاویر دیکھیے, آپ کو یہاں سمجھ آ جائے گی. یہ آپ کو سمندر نظر آ رہا ہے, ایک تو کھلا پانی ہے, اور اس کے ساتھ یہ ایران کے اور سعودی عرب کے بیچ میں ایک بالکل پتلا پانی کی ایک لائن ہے. یہ اس کا جو کارنر ہے اس کو آبنائے ہرمز کہتے ہیں. یہاں پہ ایک طرف یہ عمان ہے اور دوسری طرف یہ ایران ہے, اور یہ وہ رستہ ہے جو لگ بھگ 35 میل چوڑا ہے, بس اتنا فاصلہ یہاں پہ رہ جاتا ہے. اس کو اگر بند کر دیں تو دنیا کی جو تیل کی سپلائی ہے اس کا 20% ختم ہو جاتا ہے. پھر گیس کی سپلائی اس کے علاوہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اب یہ کون کون سے ملک متاثر ہوتے ہیں اس سے؟ عراق, ایران, سعودی عرب, بحرین, قطر, کویت اور UAE. یہ سارے ممالک جو ہیں ان کی جو پیٹرولیم کی تجارت ہے وہ 90% ان کی رک جاتی ہے اگر آبنائے ہرمز کو بند کر دیا جائے تو ایران نے دباؤ کے تحت آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے, اور اب وہ میزائل داغ رہے ہیں بہت تیزی سے. آبنائے ہرمز کی بندش سے ایک دباؤ پیدا ہو رہا ہے. اگر یہ لڑائی مزید بڑھتی ہے
اور مزید جگہوں پہ اس کے اثرات چاہتے ہیں تو تیل کی سپلائی مزید متاثر ہوگی اور دنیا پوری کے اوپر ایفیکٹ آئے گا۔ ایران نے جدید میزائل داغنا شروع کر دیے اور یہ جو الفتح میزائل ہیں یہ بہت رفتار سے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ایران نے میزائل چلائے وہ اور طرح کا سٹاک تھا، اور اب وہ اپنے جدید ترین میزائل چلا رہے ہیں۔ ہائپرسونک میزائل ہیں ان کے پاس، بیلسٹک میزائل ہیں ان کے پاس، اور یہ بڑے خوفناک میزائل ہیں۔ ان کی تعداد میں نے آپ کو کل بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کا ماننا ہے کہ یہ 2-3 ہزار سے لے کے 5 ہزار تک ہے۔ تو یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے میزائلوں کا، اور یہ کسی بھی ملک کو پوری طرح تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا ان کی دفاعی صلاحیت کو، یا بہت ساری ان کی بلڈنگوں کو، یا مالی نقطہ نظر سے ان کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پورے شہروں کو یہ ملیامیٹ کر سکتا ہے، میزائلوں کا اتنا بڑا ذخیرہ۔ تو ایران جو ہے وہ ابھی ان کو داغ رہا ہے۔ ایران نے اب تک کہاں کہاں پہ اٹیک کیا ہے، کتنے ملک ایسے ہیں جن کی فیسلٹیز پہ ایران نے اٹیک کیا، یہ بہت اہم ڈیٹا ہے۔ 11 ممالک ہیں جہاں پہ امریکی، فرانسیسی اور برطانوی ایسٹس کو یا ملٹری اثاثوں کو ایران نے نشانہ بنایا۔ اسرائیل پہ تو ویسے ہی اٹیک کیا ہوا ہے، سعودی عرب میں، UAE میں، قطر میں، کویت میں، اردن میں، عراق میں، بحرین میں، عمان میں، شام میں، طرابلس یعنی سائپرس، یہاں پہ طرابلس جو ہے سائپرس یہ برطانیہ کی جگہ ہے، تو آپ برطانیہ سمجھیں اس کو۔ تو یہاں پہ ابھی تک ایران نے لگاتار اٹیک کیے۔ ایران کا ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا کیونکہ امریکہ نے یہ کہا جی ان کے 3 فوجی ابھی تک مارے گئے ہیں اور کافی سارے زخمی ہوئے ہیں، لیکن 3 فوجیوں کے امریکہ نے یہ کہا کہ 3 فوجی ہمارے، جبکہ ایران کی طرف سے جو دعویٰ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ 560 امریکی فوجی ہم نے مار دیے۔ اب اس میں سچ بات کیا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ جنگ میں سب سے پہلا قتل سچ کا ہو جاتا ہے، اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر پروپیگنڈا ایک ہتھیار ہے نا، پروپیگنڈا جنگ کا، تو اس کو سب استعمال کرتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ اپنا نقصان چھپائے گا اور ایران جو ہے وہ نقصان زیادہ بتائے گا۔ تو 560 فوجی ایران کہہ رہا ہے جناب کے مار دیے گئے۔ الجزیرہ نے ایک رپورٹ دی ہے جس میں الجزیرہ بتا رہا ہے کہ کہاں کہاں پہ کتنے لوگ مارے گئے، اور یہ رپورٹ آج صبح تک کی ہے، اور ہر صبح یہ رپورٹ اب آیا کرے گی۔ لبنان کے اندر، عراق کے اندر، ایران کے اندر جہاں پہ جانی نقصان ہوا ہے، 555 افراد ایران کے اندر صبح تک جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، ان میں بچیاں معصوم اسکولوں کی تھیں۔ رضا پہلوی کو دیکھیں، ایرانی کیوں تسلیم کریں گے؟ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، رضا پہلوی وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایران پہ آ کر حکومت کرے، لیکن ایرانی اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایران کی قوم کسی اور طرف نکل گئی ہے، وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ رضا پہلوی نے جو ٹویٹ کیا، جو بیان دیا، اس نے کہا کہ 3 امریکی فوجیوں کی شہادت کے اوپر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، یہ رضا پہلوی نے کہا۔ اب اس پہ تو ایرانی قوم خوش نہیں ہوگی، وہ تو نفرت کرے گی، کیونکہ وہاں پہ سینکڑوں بچے قتل ہو گئے ہیں، معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، ایران میں سویلین مارے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا، اور دوسری طرف اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ تو رضا پہلوی کو پورا کا پورا جو عوامی نقطہ نظر سے یا ایرانی عوام کے اوپر اس کا بھروسہ نہیں ہے، اس کا بھروسہ صرف 2 جگہوں پہ ہے۔ ایک اس کو امریکہ اور اسرائیل پہ ہے کہ یہ مجھے اقتدار دلوا دیں گے، طاقت دلوا دیں گے ایران میں۔ دوسرا اسے یہ لگتا ہے کہ جو ایران سے بہت سارے لوگ جلا وطن ہیں گزشتہ 30-40 سال سے، وہ اس کے ساتھ بڑی تعداد میں ایران میں چلے جائیں گے مختلف ممالک سے، اور وہ اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن وہ 2 آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، تو ایرانی قوم اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ یہ کوئی عراق ٹائپ کی صورتحال بنا دیں گے اگر ایران کے اندر زمین پر بھی اترتے ہیں تو رجیم چینج آپریشن تو تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ دنیا کی اسٹاک مارکیٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ اڑ گئی ہے۔ ناظرین، اب آ جائیں ذرا پاکستان کی صورتحال کے اوپر۔ ایک تو پاکستان کے اندر مظاہروں میں جو لوگ شہید ہوئے ان کی تعداد کے بارے میں پتہ چلا ہے، اب کچھ کنفرمیشن آ رہی ہے۔ 16 افراد کراچی میں شہید ہوئے ہیں مظاہرین، 6 اسلام آباد میں شہید ہوئے ہیں، اور یہ سیدھی فائرنگ کی گئی ہے پولیس کی جانب سے۔ اب تو باقاعدہ ویڈیوز اور تصاویر آ رہی ہیں کہ رینجرز اور پولیس نے سیدھی فائرنگ کی ہے، کراچی کے اندر تو بندے مار دیے، اور اس کے بعد اسلام آباد میں 6 لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے، بہت سارے زخمی کر دیے، 7 گلگت بلتستان میں اور 6 سکردو میں۔ تو اب تک کی صورتحال میں 35 لوگ شہید ہو چکے ہیں پاکستان میں۔ گلگت بلتستان اور سکردو کے اندر جو ہے وہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے لا انفورسمنٹ کی جانب سے کہ جناب وہاں پہ لوگ اب باہر نہ نکلیں، جبکہ پاکستان میں بہت ساری پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پشاور سمیت دیگر ایئرپورٹس کے اوپر اب پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں اور وہاں پہ لوگ ٹریول نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ہے ناظرین صورتحال، اور انٹرنیشنل فلائٹس تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں اس پورے ریجن کے اندر۔ پاکستان کی حکومت کے لیے ایک بہت شرمناک صورتحال تب پیدا ہو گئی ہے جب صحافیوں نے ان سے یہ سوالات کرنے شروع کیے کہ آپ امریکہ کا نام کیوں نہیں لیتے۔ بلاول زرداری یہ جناب پہنچے کیونکہ ان کے والد نے خطاب کرنا تھا،
तो ये पार्लियामेंट आए तो सहाफ़ियों ने इन्हें घेर लिया। इन्होंने पूछा और बार बार पूछा बिलावल से कि बिलावल साहब, आप अमेरिका का नाम लेकर तनकीद क्यों नहीं करते, आप अमेरिका का नाम लेकर क्यों नहीं कहते और मजम्मत क्यों नहीं करते। मैं वो सवाल आपको सुनवाता हूँ जो जर्नलिस्ट वहाँ पे सवाल कर रहे थे, और बिलावल बिल्कुल खामोशी से एक लफ्ज़ बोले बगैर आगे बढ़ते चले जा रहे थे और जवाब देने से गुरेज कर रहे थे। ये सूरत हाल उनके लिए पैदा हो गई और ये बड़ी शर्मिंदगी वाली सूरत हाल है। ये ज़रा आप सुनिए इसमें क्या हुआ। आपके नोबेल इनाम के आप भी हामी हैं, आप भी ट्रंप के नोबेल इनाम के हामी हैं। बिलावल साहब अब भी ट्रंप के नोबेल इनाम के हामी हैं। ये जनाब बिलावल से पूछ रहे हैं कि क्या आप अब भी ट्रंप के नोबेल इनाम के हामी हैं, तो बिलावल की आवाज़ नहीं निकल रही, बिल्कुल खामोशी के साथ चलते चले जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह से भी ये सवाल हुआ, बिलावल को तो बिल्कुल चुप लग गई, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ बोलने का मतलब ये है कि कभी भी इक़्तिदार में इन्होंने नहीं आना और ये अमेरिका के भरोसे आएंगे, क्योंकि पब्लिक पे तो इनको भरोसा है नहीं। लेकिन अब PMLN और पीपल्स पार्टी ये अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किसी सूरत नहीं जा पाएंगे। सेनेट के अंदर भी ये मुतालबा हो गया है कि जो अमन का नोबेल इनाम की नामजदगी पाकिस्तान ने सबसे पहले की थी कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए, वो नामजदगी पाकिस्तान वापस ले, और ये मुतालबा पाकिस्तान में ज़ोर पकड़ता जा रहा है। तमाम मुजाहिरीन भी ये कह रहे हैं, तमाम मुखालिफिन भी ये कह रहे हैं, और ईरान जंग के हवाले से लोगों का ये मानना है कि अमेरिका ने अमन व अमान को ख़राब किया है, लिहाजा पाकिस्तान ने जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजदगी की है वो नामजदगी वापस ले ले। अब बिलावल से बार बार पूछा, लेकिन बिलावल को बिल्कुल चुप लग गई और वो बोलने से बिल्कुल कासिर रहे। राना सनाउल्लाह से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमने तो सूरत हाल की मजम्मत कर दी है। देखिए, सूरत हाल की मजम्मत की है, जिम्मेदार की मजम्मत नहीं की कि ये सूरत हाल पैदा किसकी वजह से हुई और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। इस पे पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। तो नाज़रीन, ये है अब तक की सूरत हाल। एक और ख़बर है इमरान खान साहब का केस, और इस हवाले से कि उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, इस हवाले से कि उनको बेल दी जाए। ये मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो हाथ खड़े कर दिए, और अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा तफसील से, बाकी खबरों के साथ साथ ये भी कि इस्लामाबाद के अंदर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का केस कल के दिन के लिए लग गया है, और इसमें क्या पेशरफ्त हो सकती है, क्या वाकई इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जा सकता है। हाँ, एक और बड़ी खबर जो मैं मिस कर गया, और ये वाकई बहुत बड़ी खबर है कि सऊदी अरब ने एक गिला किया। एक तो अरामको दुनिया की मशहूर तरीन और बहुत बड़ी एक साइट है, रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, सऊदी अरब में आर्जी तौर पे बंद कर दी गई है। उसके ऊपर भी एक अटैक हुआ है, लेकिन ईरान ने यह कहा है कि यह अटैक हमने नहीं किया। दूसरी एक और बात यह है कि सऊदी अरब ने एक गिला किया है अमेरिका से, और ये बहुत बड़ा गिला है। सऊदी अरब ने कहा कि अमेरिका अपने पूरे हथियारों के साथ एयर डिफेंस सिस्टम को इसराइल ले गया और उसने इसराइल की प्रोटेक्शन की है और हमें ईरानी मिसाइलों के सामने अकेला छोड़ दिया। ये सऊदी अरब ने गिला किया अमेरिका से। तो ये तो बात ठीक है। देखें, जब भी कभी अमेरिका को इंतखाब करना पड़ेगा किसी एक दोस्त का, किसी एक सज्जन का, तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इसराइल का इंतखाब करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी झूठ इस तरह बोला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बात करते हैं, साफ बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरा इसराइल सबसे बेहतरीन दोस्त है और मेरे सबसे अच्छे ताल्लुकात उसके साथ हैं और मैं इसराइल को महफूज बनाना चाहता हूं। उन्होंने कभी लगी लिपटी रखी नहीं है। तो अरब ममालिक को यह बात खुद समझनी चाहिए थी कि उनकी प्रायोरिटी हमेशा इसराइल रहेगा। तो सऊदी अरब का ये गिला तो जायज़ है, लेकिन गिला क्या, आपको पहले सोचना चाहिए था कि इसराइल ही उनकी प्रायोरिटी रहेगा। अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सऊदी अरब का गिला है कि हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। बाकायदा ये खबर अब छप चुकी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।